بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کا انتقال ہو گیا. کیا خوبصورت زندگی گزاری جی ان لوگوں نے. حضرت کا انتقال ہو گیا. کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی. دیکھتا کیا ہے کہ حضرت جسم پہ جناب جنتی پوشاک ہے, جنتی خادم ہے, ہاں جی, جنتی تخت ہے جس پہ حضرت بیٹھے ہیں, سامنے جنتی کھانے پڑے ہوئے ہیں. وہ مرید حضرت سے پوچھتا ہے, حضرت کیسا لگا یہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا؟ جنتی تخت ہے, جنتی کھانے ہیں, جنتی خدام ہے, کیسا لگ رہا ہے, کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اس نے عرض کی حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں, جسم پہ جسم جنتی جوڑا ہے, سامنے جنتی کھانے ہیں, جنتی تخت پہ بیٹھے ہیں, جنتی خدام آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا, نہیں لطف آ رہا, نہیں مزہ آ رہا, کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں وہ لطف نہیں ہے جو لطف صبح کے وقت نیند چھوڑ کے, بستر چھوڑ کے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں مزہ آتا تھا. وہ مزہ ادھر نہیں ہے. انہیں تو حضرت جنت کی نعمتوں کو کچھ نہیں جانا, اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے سامنے. ہم اس کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں, پھر اس کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے یہ مزہ چکھا ہی نہیں ہے. حضرت کہا وہ مزہ جو نیند چھوڑ کے, جو وہ گرم بستر چھوڑ کے, وہ خوبصورت بیوی چھوڑ کے, وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جو اللہ کے حضور مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا نا, جو لطف اس میں تھا اس جنتی تخت میں بھی وہ لطف نہیں آیا. اور ہم ہر رات حضرت اس لطف سے محروم رہتے ہیں. ہم ہر رات اس لطف سے, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. ہر رات ہم ان کے پیچھے پاگل ہو گئے, لیکن وقت گزر جائے گا. اگر تو اٹھا پھر بھی گزر جائے گا, نہیں اٹھا پھر بھی. لیکن اگر تو نہیں نہ اٹھا تو قرآن کہہ رہا پھر اس دن تو یہ ضرور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اور کاش میں اٹھیا ہوندا, کاش میں اٹھا ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے اس دن بندہ پھر کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, کاش میں اٹھا ہوتا, میں نے محنت کی, کیوں میں نے نیند سے پیار کیا, کیوں میں نے بستر سے اتنا جی لگا لیا, میں کیوں نہیں اٹھا. حضرت قرآن کہہ رہا پھر بندہ کہے گا ضرور اس دن یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, بندہ اس دن کہے گا ضرور. حضرت دی ان سجدوں کا تو حضرت کیا کہنا, ہمارے نامہ اعمال میں تو اللہ میں بس معاف کر دے, فجر بھی کوئی نہیں ہے, اس کا تو کیا کہنا. اور ہم میں سے حضرت بڑے نمازی صرف 4 وقت کے نمازی, 5 وقت والے نمازی بھی توڑے ہیں, زیادہ 4 وقت کے نمازی, 5 والے تھوڑے ہیں اور تھوڑے ہو گئے ہیں. اور یہ 5 وقت صرف ہمارے بابوں کے کھاتوں میں رہ گئی ہے, باقی جوانوں کے کھاتوں میں 5 وقت کوئی نہیں ہے. ان کے کھاتوں میں 4 وقت ہے, فجر وقت نہیں اٹھتے, پھر روتے ہیں جی دیکھو ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا. جڑا فجر ویلے نہ اٹھے حضرت تو کسی نے جادو کرنے کی لوڑ, انہیں اپنے تے آپ ہی جادو کیتا ہے. اسے کسی جادو کی ضرورت ہے؟ اس نے اپنے پہ خود ہی جادو. اس سے بڑی نحوست کیا ہے حضرت کہ فجر کے وقت آپ کے گھر میں اٹھے کوئی نہیں, مرغا اٹھ پڑا, تو مرغے سے بھی برا ہے, تو مرغے سے بھی برا ہے, وہ بھی اٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اپنی زبان میں اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں, تو اس سے بھی برا ہے. اللہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, فرمایا دھیان رکھی ہو کہ تو ککڑ تیرے کو جیت نہ جائے, وہ ککڑے تو اشرف المخلوقات ہے, دھیان رکھنا کبھی مرغا تجھ سے جیت نہ جائے. جب بھی مرغا صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح بولے تو اس کو بتانا میں تجھ سے پہلے اٹھاؤں ہوں. ہوں کتنے ہوں تو بیچارہ بول بول کے تھک جاتا ہی, فجر ویلے نہیں اٹھتے. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا, آپ وہ
فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان آیا تو حضرت کو باہر آتا دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ ظاہر جماعت ہو چکی ہے، تو اس نے کہا کہ چنوے میری فجر دی جماعت چھٹ گئی، پڑھ لینی تھی اس نے، لیکن کیا ہے امام حسن بصری نے اس کو دیکھا، آ کے فرمانے لگے کیا ہوا، کیوں آہیں بھر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آہ نہ بھروں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، فجر کی جماعت رہے، میں کیوں، آ تو گیا ہے تو پڑھ لے۔ اس نے کہا حضرت اب ایک کا ہی ثواب ملے گا نا، جماعت سے پڑھتا تو 27 گنا ملنا تھا، فرمایا پھر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے کہا امام صاحب کیا؟ فرمایا آہ مجھے دے دے، میری 27 تو لے لے، مجھے دے 27 تو لے لے۔ وہ خوش ہو گئے، اس نے کہا حضرت منظور سودا، آپ کے نامہ اعمال میں آپ بھی کہہ دیں کہ 27 تیرے نامہ میں، فرمایا 27 تیرے نامہ میں۔ اس نے وہ فجر پڑھی، جب رات کو سویا نا تو خواب میں کیا سنتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا یہ تو نے کیا کر دیا، اپنی آہ بیچ دی، تیری اس آہ کے عوض جو صرف فجر کی جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے تیرے دل سے نکلی تھی، اللہ نے تجھے 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا تھا، یہ کیا کر دیا تیرے؟ وہ جناب اب رات کا وقت تھا جی، ہو کچھ نہیں سکتا تھا، اس نے کہا ہوں صبح گل ہوئے گی۔ صبح جب وہ پہنچا نماز پڑھ لی، امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر، عرض کردہ حضرت سودا کینسل، ساڑی آ واپس کرو تو اپنی استائی لے لو۔ فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں دیکھا، میں بھی دیکھا رہتی ہیں، وہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا رات کو، لیکن اتنے تے جی اللہ معاف کرے، جماعت چھڈو، فجر چھوٹ جائے تے آہ کو، فجر چھوٹ جائے تے جماعت کی آہ تو گئی ہے، فجر چھوٹ جائے تو کسی کو ٹینشن نہیں، جماعت رہ جائے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہونا چاہیے کہ حضرت جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ 1 بج گیا تیاری شروع کر دیں، ختم فنش زور کی جماعت، جیسے 3:30 ہو گئے حضرت جی تیاری شروع کر دیں، عصر کی جماعت ہے، جیسے حضرت مغرب کا وقت قریب آ گیا حضرت تیاری نہیں، حضرت جی وقت گزر جائے، کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے تو پھر گزر تو رکے گا نہیں ہے، یہ انتظار نہیں کرے گا، لیکن کیا ہے ہم میں سے جس نے نہیں نہ کیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس دن اس کے جملے کیا ہوں گے، سورہ فجر 30واں پارہ، یقول یا لیتنی قدمت بحیاتی، کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں، 5 وقت دن نمازی ہو جائیے۔ اور ایک بات حضرت جی لازم، اگر سجدوں کا مزہ لینا ہے تو بیٹا پھر اپنا رزق پاک کر لو، اپنا رزق، اگر سجدوں کا مزہ نہیں آئے گا تمہیں سجدوں، حضرت جی سارے مزے ایک پاسے، میں ایک مزہ نہیں کہہ رہا، آم کا مزہ، تربوز کا مزہ، کھجور کا مزہ، بریانی کا، سارے جتنے تم سمجھتے ہو نا کہ یہ مزے ہیں، ان چیزوں میں مزہ ہے، سارے مزے ایک پاسے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا مزہ ایک پاسے ہے، لیکن مزہ آنا تب ہے جب رزق حلال ہو، ویسے نہیں مزہ۔ جیسے دیکھو نا گاڑی بڑی زبردست ہے، گاڑی کا مزہ آپ تب بھی لیں گے جب پٹرول ہوگا، یہ تو کھڑی رہے گی آپ کی گاڑی، آپ بیٹھے رہیں اس گاڑی میں، مزہ نہیں ہو آپ کو دے گی۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، گاڑی چلنی تب ہے جب اس میں پٹرول، اس کا پٹرول حلال رزق ہے، اگر آپ نے سجدوں کا مزہ لینا ہے، اسی لیے تو ہمارے سجدے بے ذوق ہیں۔ اور حیران کن بات ہے حضرت جی، گندے پانی کے نقصان کو سیانے سے سیانا بھی مان رہا ہے، عام سے عام بھی مان رہا ہے حضرت۔ ریڑے والا بھی حضرت اپنا ریڑا روک کے نا تو بوتل میں وہ فلٹر سے پانی بھر رہا ہے، اس سے بھی پوچھے نا بھائی فلٹر تو پانی کیوں لینا ہے، کروں نہیں لبدا، نہیں وہ صاف نہیں، کی ہوں گندا پانی پینا نہیں حضرت صاحب، جگر خراب ہوتا ہے،
गुर्दे खराब होते हैं। हजरत जी गंदे पानी के नुकसान को आम से आम बंदा भी मान रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं कोई मान रहा। हजरत गंदा पानी सिर्फ तेरे गुर्दे और तेरा जिगर खराब करेगा, गंदा रिस्क तेरा ईमान खराब करेगा, तेरी सोच खराब करेगा, तेरी नस्लें खराब कर देगा। गंदा रिस्क उसके नुकसान को मान ही कोई नहीं रहा, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। नहीं, सर्दियों का मजा लेना है तो फिर रिस्क। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह, क्योंकि लिखा है जी एक गंदा लुकमा अंदर जाए ना तो 40 दिन के लिए जिक्र की और सजदों की और इबादत की जो लज्जत है ना वो बंदे से छीन ली जाती है। ये नहूसत है उसकी, 40 दिन के लिए लज्जत छिन जाती है हजरत। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम पे ये कैफियत थी हजरत, जिक्र करें लज्जत ना आए, सजदा करें लुत्फ ना आए, वो कुर्ब, वो ज़ौक़, वो शौक, वो आंसू सब खत्म हो गए। आप बड़े घबराए थे, आप उस वक़्त मस्जिद अक्सा में थे हजरत, और क्या कर रहे थे, एक चटाई ना अपने ऊपर मस्जिद की जो थी उसको अपने अंदर लपेट के ना तो अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। रब्बा की हो गया, 40 दिन होने को आए, तुझे सजदा करता हूँ तो लुत्फ नहीं, तुझे पुकारता हूँ तो कोई ज़ौक़ नहीं, आंखों ने बरसना छोड़ दिया, क्या गलती है। अब बैठे थे तो 40 बंदे मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, एक बीच में बैठे, बाकी सारे दायरा बना के सामने बैठ गए। वो जो बीच में थे ना वो पूछते हैं क्या हम 40 के अलावा भी इस वक्त को मस्जिद में है। सामने से एक बंदा बोलता है हाँ, इस वक्त एक चटाई में खुद को लपेटे हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उसने कहा रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा 40 दिन हो गए, उनसे सजदों की जिक्र की हलावत छीन ली गई। वो फिर पूछती हैं हुआ क्या। उन्होंने कहा ये एक दिन कहीं से खजूरें खरीद रहे थे, एक खजूर ज़मीन पे गिर गई, इन्होंने ये समझा कि ये खजूर जो खजूरें मैंने ख़रीदी हैं ना उनमें से गिरी है, लेकिन जो खजूरें इन्होंने ख़रीदी थी ये उनमें से नहीं गिरी थी, उसकी रेडी में से गुजरी। इन्होंने ये खजूर उठा के खा ली, ये उस खजूर को खाने की नहूसत है कि 40 दिन हो गए जिक्र की लज्जत छीन गई इनसे। लेकिन साडा हाल है, सानू पक्का पता है कि हराम है, हम फिर भी खा रहे हैं, तो फिर लुत्फ कहाँ से आएगा। तो मैं भी उसी बात पे खड़ा हूं, जो जिस चीज में आप समझते हैं ना मजा है, इसमें लुत्फ है, मैं कहता हूं सारे मजे इकट्ठे कर लो और एक बार जो उसको पुकारने का मजा, सारे मजे उस मजे को भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मजा आएगा तब जब रिज्क हलाल होगा, जब लुकमा। इसलिए पुत्र अपने हाथ को खींच लेना, अपने हाथ को, और इसको हम समझा लेना वक्त गुजर जाएगा, इसको समझा लेना वक्त गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, कोई नहीं, जन्नत से जाके खाओगे। तो मुझे पता है हजरत जितने आप इस वक्त बैठे हो, सबसे ज़्यादा हजरत हम परेशान ही अपनी बच्चों और अपनी फैमिली की वजह से। और नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे जब बता दिया था एक वक्त आएगा कि बंदे के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उसके घर वाले ही बनेंगे। इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की डिमांडें कि फिर बंदा परेशान हो के ना फिर हराम के रास्ते पे चल निकलता है। मैं उसका आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सुबह उठ के ना मालिक के गिरोया करो। ये तो पुत्र जिस तरह बाहर फितने सर उठाए खड़े ना, एक भी नहीं जे बचना साडे विचों। हुण सिर्फ उन नहीं बचना जिहड़ा सरगी उठ के रोएगा, बाकी किसी ने नहीं जे बचना, भावें पैसे वाला है तो भावें गरीब है। सरगी उठ के ना, या अल्लाह तू दिन चाड़े, मेरी ताकत ना चढ़े नहीं, जे चाड़े ही तो खैर दा गुजार दई। या अल्लाह जड़ा मेरे अज दा रिज़्क है आसानी ना मैनू दे छड़ी ते बरकत वाला बना के दई मेरे मन है। सरगी पुत्र उठो, अपने अल्लाह वाल रुजू करो।